أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. رمضان المبارک کا درس جاری ہے. آج درس کا جو عنوان ہے وہ رمضان کی اہمیت اور برکات ہے. قرآن کریم کی اس آیت میں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے وہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 184 اور 185 ہے. اس میں رمضان کی اہمیت کا بھی ذکر ہے اور برکات کا بھی، لیکن اس سے آگے جو آیات ہیں ان میں مزید اس کی تشریح ہے. جب ہم ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں اور احادیث سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال کا اور آپ کی سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر رمضان کی اہمیت بھی ہم پہ واضح ہوتی جاتی ہے اور رمضان کی برکات بھی واضح ہوتی چلی جاتی ہیں. یاد رہے کہ رمضان کی جو اہمیت اور برکت ہے اس کا مختلف پہلوؤں سے ہم جائزہ لے سکتے ہیں، اور آج کے درس میں 5-6 نکات جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. پہلی اہمیت اور برکت جو ہے وہ تو رمضان کی فرضیت کے حوالہ سے ہے. اسلام کے جو ارکان ہیں وہ کلمہ شہادت جو ایک اعلان ہے اسلام میں داخل ہونے کا، اس کے بعد 4 ہیں جو عملی لحاظ سے عبادات میں شامل ہیں کہ صلاۃ ہے، زکوٰۃ ہے، صوم ہے اور حج ہے. صلاۃ اور زکوٰۃ کے بارے میں تو قرآن کریم میں جا بجا یہ بات آتی ہے کہ ہر نبی کی تعلیم کا وہ ایک بنیادی حصہ تھا اور اسلام نے بھی اس کو قائم رکھا. فرق صرف یہ ہے کہ گزشتہ مذاہب میں انبیاء نے اس زمانے کے طریق کے مطابق جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سجھایا عبادت کا اور زکوٰۃ کا طریق بتا دیا، لیکن اسلام نے اس کو ایک مکمل لائے عمل کی شکل میں پیش کیا کہ پنجگانہ نماز کا تصور قائم کیا، اور پھر زکوٰۃ کا بھی کہ شرائط کیا ہیں، اس کی حدود کیا ہیں، کس نے کتنا دینا ہے، اس کا نصاب کیا ہے، پوری تفصیل کے ساتھ خوبصورت انداز میں پیش کیا، اور اس کے مصارف کیا ہیں. اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر مذہب کی بنیاد صلاۃ اور زکوٰۃ ہے. لیکن اگر رمضان کے یا روزے کے حوالہ سے دیکھا جائے جو اسلام میں ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے صوم رمضان، تو اس کا ذکر اگر ان آیات کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کا بھی گزشتہ انبیاء کی تعلیمات میں ذکر پایا جاتا ہے. صرف صلاۃ اور زکوٰۃ کا ہی نہیں ہے. دیکھیں اسی آیت میں جو سورۃ بقرہ کی 184 آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ رمضان کے روزے تم پہ فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. عجیب بات ہے، دیگر مذاہب کا مطالعہ کریں جو کسی نہ کسی طریقے سے دین کا، اخلاق کا، روحانیت کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں وہاں اس کا ذکر، روزوں کا ذکر ملتا ہے. اس کی شکل و صورت کیا ہے، اس کی حدود و قیود کیا ہیں وہ الگ بات ہے، جس طرح نماز اور زکوٰۃ کے حوالہ سے ایک مختلف شکل ملتی ہے، لیکن تصور ضرور موجود ہے، عمل ضرور موجود ہے. تو گویا کہ جو روزے ہیں
وہ بھی ایک بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، اہمیت رکھتے ہیں اپنی برکت کے لحاظ سے، اپنے فیض اور فائدے کے لحاظ سے تمام گزشتہ انبیاء اور مذاہب کی تعلیم میں۔ بائبل میں دیکھ لیں، اس میں تعلیم ملتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عمل ملتا ہے، ہندوؤں میں بھی دیکھ لیں، بدھوں میں بھی دیکھ لیں، اور دوسرے مذاہب ہیں۔ اسی لیے انسائکلوپیڈیا میں اس بات کا ذکر ہے کہ بہت مشکل ہے کوئی ایسی مذہبی تعلیم جو دین یا خدا کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتی ہو جس میں روزے کا تصور نہ ہو۔ لیکن اسلام کیونکہ زندہ مذہب اور مکمل مذہب ہے، اس لیے اس میں بہتر شکل میں اور مکمل شکل میں جس طرح نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ہے، اس طرح روزے کا ذکر ہے۔ کب شروع کرنا ہے، کب ختم کرنا ہے، کیا کیا چیزیں جو ہیں یعنی کہ کھانے پینے سے روک کے رکھنا ہے، دیگر مذاہب میں وہ شکلیں نہیں ہیں۔ پھر اخلاقی تعلیمات کا ذکر ہے، روحانی برکات کا ذکر ملتا ہے، تو ایک مکمل شکل ملتی ہے۔ لیکن ایک اور لحاظ سے بھی اسلام کو ایک برتری حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے، اور وہ اس کی برکات میں سے ایک برکت ہے کہ آج روئے زمین پر مسلمان قوم ہی امت ہی ایسی امت ہے کہ جو تمام گزشتہ انبیاء کی روزے کے حوالے سے جو تعلیم تھی کہ تم نے روزہ رکھنا ہے، مسلمان ہی بحیثیت قوم رکھ رہے ہیں، بحیثیت امت کے رکھ رہے ہیں۔ لیکن دوسرے مذاہب کے لوگ بہت شاذ کہیں ملتا ہے کہ کوئی اپنے مذہب کے طریقے کے مطابق بھی روزہ رکھتا ہو، اور پابندی سے پورا مہینہ روزہ رکھنا۔ تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ انعام میں اس کا ذکر کیا، گزشتہ انبیاء کی ہدایات کا، فرمایا فَبِہُدَاہُ مُقْتَدِیٰ، کہ ان کے تمام طریقوں پر، ہدایت کے طریقوں کے اوپر تم چل۔ تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام گزشتہ انبیاء کے طریقے عمل کو، ہدایت کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں گے تو پھر آپ تمام انبیاء سے افضل ہو جائیں گے، کیونکہ تمام کی جو وراثت ہے آپ نے حاصل کر لی اور اس پہ عمل کیا۔ اس لحاظ سے آپ خیر انبیاء، خیر الرسل ٹھہرے، افضل الانبیاء ٹھہرے۔ تو مسلمان اگر ان تمام انبیاء کی وراثت روزے کے حوالے سے جو تھی اس کے امین ہوئے اور وارث ہوئے، اور ان پہ آج وہی عمل کر رہے ہیں، دوسرے تو نہیں کر رہے، اور اس کی بھی مکمل اور خوبصورت شکل پہ عمل کر رہے ہیں، تو آپ بھی سب سے بہتر امت ہو گئے۔ ہاں، اگر ہم ویسے ہی روزہ رکھیں جیسے قرآن نے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، تو پھر خیر امم ہم ٹھہرے، خیر امت ہم ٹھہرے۔ جس طرح مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ہوئے خیر امم تجھ سے ہی اے خیر رسول، تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے۔ تو یہ اب ہم مسلمانوں کا یہ کام ہے کہ اس کو وہ اہمیت دیں، اور اس کے برکات، اس کی جو برکات ہیں روزے کی، اس کو حاصل کرنے کی کوشش اور جد و جہد اور مجاہدہ کریں، تاکہ ہم حقیقی طور پہ بھی خیر امت کے طور پہ خدا کی نظر میں گنے جائیں۔ تو اس فرضیت کے لحاظ سے بھی رمضان کی ایک اہمیت ہے اور اس کی برکات ہیں، کیونکہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون۔ تو لعلکم تتقون کا مطلب ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، لیکن بنیادی معنوں کے لحاظ سے ہوگا تاکہ تم حفاظت میں آ جاؤ، محفوظ ہو جاؤ، ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کی نقصان سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو، گویا کہ خدا کے حکم پر عمل کر کے تم محفوظ قلعے میں آ جاؤ، جہاں شیطان کا گزر نہیں ہوتا، اور خدا تعالیٰ کی حفاظت میں انسان آ جاتا ہے۔ تو روزے کا تو ویسے بھی صحت کے لحاظ سے بھی فرمایا کہ سومو تصیحو، تمہیں صحت حاصل ہو جائے گی۔ تو ہر لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے بھی، اخلاقی لحاظ سے بھی، روحانی لحاظ سے بھی، مذاہب کے لحاظ سے بھی روزہ جو ہے اس کی بڑی اہمیت اور اس کی برکت ہے، اور مسلمانوں کے لیے ایک بہت عظیم الشان موقع ہے کہ تمام انبیاء کی تعلیم اسلام کی تعلیم میں آ گئی، اور ان کی تمام جو برکات ان کو ملی انفرادی طور پہ، ایک مسلمان کو ذاتی طور پہ اجتماعی برکت جو ہے وہ مل سکتی ہے، اور اس کا وارث اور امین ہو سکتا ہے۔ دوسری اہمیت اور برکت جو ہے رمضان کی، وہ قرآن کریم کے حوالہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان اور قرآن کا اٹوٹ تعلق ہے، ختم نہیں ہو سکتا۔ اب انزل فیہ القرآن کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا،
اور دوسرا یہ کہ اس کے بارے میں قرآن نازل ہوا کہ اتنا عظیم الشان اور ببرکت اور اہمیت والا مہینہ ہے کہ قرآن کریم جو خدا تعالیٰ کا آخری کلام ہے اس میں رمضان کا ذکر کیا گیا ہے، جس کی عظمت کو اور اہمیت کو اور برکات کو ظاہر کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی وحی کہتے ہیں کہ ابتدا بھی ایسے زمانے میں ہوئی، اگر اس کا حساب کتاب کیا جائے کہ غار حرا میں جب آپ پہ وحی ہوئی تو وہ رمضان کا ہی زمانہ بنتا ہے، گویا کہ شروع بھی رمضان کے ہی موسم اور زمانے میں ہوا تاریخی لحاظ سے۔ دوسرا یہ کہ احادیث میں آتا ہے کہ ہر رمضان میں جبرائیل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے قرآن کریم کی دہرائی کرتے تھے، جتنا اس وقت تک قرآن کریم نازل ہو چکا ہوتا تھا۔ ہر سال ایسا ہوتا تھا، اور آخری عمر میں جو رمضان آیا اس میں 2 دفعے جبرائیل کے ساتھ آپ نے دہرائی کی ہے، گویا کہ سارا رمضان ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دہرائی کرتے تھے، پڑھتے تھے، اور آخری میں 2 دفعے ہو گیا۔ تو ہم اس سے یہ نقطہ نکال سکتے ہیں کہ ہر مسلمان کوشش کرے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو رمضان کے حوالہ سے قرآن کریم کے ساتھ جو تعلق تھا، آخری عمل تھا، وہ 2 دفعے قرآن کریم آپ نے اس کی دہرائی کی۔ تو ہم کوشش کریں کہ 2 دفعے کریں، اگر 2 دفعے نہ صحیح تو ہر ایک مسلمان احمدی کو 1 دفعے تو کرنا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ رمضان جو ہے وہ قرآن کریم کی گویا کہ اینیورسری ہے، ٹھیک ہے، گویا کہ ہم اس کی یاد میں یعنی کہ رمضان کا مہینہ قرآن کریم کے الہام اور وحی کی یاد میں ہم ایک مناتے ہیں، سیلیبریشن کر رہے ہیں، کیونکہ اسی مہینے میں بار بار قرآن کریم کی آیات اتریں، بار بار قرآن کریم کی صورتیں جو ہیں وہ اتریں اور اس کی وحی ہوئی۔ کئی ایسی صورتیں ہوں گی کہ ہر سال اس کی دہرائی ہوتی ہوگی۔ تو اس لحاظ سے ہم بھی وہی کام کرنے والے بن جائیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں کرتے تھے قرآن کریم کی دہرائی کے لحاظ سے، اور جو جبرائیل بھی کرتے تھے خدا تعالیٰ کے حکم سے۔ تو کتنا ایک برکت والا اور عظیم الشان اور اہمیت والا کام ہم کر رہے ہوں گے کہ ہمارے گھر کا ہر فرد جو ہے، جس کو قرآن کریم پڑھنا آتا ہے، جس نے سیکھا ہے، وہ بالغ ہے، تو وہ 1 دفعے کم از کم قرآن کریم جو ہے ختم کرے، اور کوئی نہ کوئی ہمارے گھر کا فرد ہو جو قرآن کریم کو 2 دفعے پڑھنے والا ہو، تو کتنی رونق اور برکت ہو جائے گی۔ گویا کہ ہم اسی ماحول میں رمضان کے مہینوں کو گزارتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہر روز قرآن کریم کی دہرائی ہو رہی ہوتی تھی، ہر روز قرآن کریم کا ورد ہو رہا ہوتا تھا۔ اسی لیے تو حضرت عمر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ تراویح کا نظام جو ہے وہ جاری کیا جائے کہ کم از کم 1 دفعے تو قرآن کریم کی دہرائی ہو جائے۔ تو یہ بہت پاکیزہ ایک نقطہ ہے، ہم اس پہ عمل کر کے رمضان کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی برکات سے متمتع ہو سکتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے کلام کو پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھو یہ خدا کا کلام ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ گویا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے خط ہے ہمارے نام، جس میں ہمارے ہی حالات ہیں، ہمیں ہی مختلف باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور مختلف باتوں سے روکا گیا ہے جو نقصان دہ ہیں، تاکہ ہم بہتر مسلمان جو ہیں وہ بن سکیں، بہتر انسان بن سکیں۔ تو اس لحاظ سے جب خدا تعالیٰ سے ہم پیار ہے، ہم اس کا دعویٰ کرتے ہیں، قرآن سے بھی پیار ہے، اس کا بھی دعویٰ ہے، وسلم سے بھی پیار ہے، اس کا بھی دعویٰ ہے ہمیں، تو پھر کیوں نہ اپنے محبوب کی بات جو ہے، اس کی جو کلام ہے، اس کا جو خط ہے ہمارے نام، اس کو ہم پڑھیں۔ جس طرح ایک ہر انسان اپنے محبوب، اپنے پیارے کا خط جو ہے بڑے مزے لے لے کر، پیار محبت سے، انس سے پڑھتا ہے، اس کو حظ آتا ہے، اس کو لطف آتا ہے، اس کی باتوں کو بار بار ذکر کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور لذت اٹھاتا ہے۔ تو ہم بھی قرآن کریم کو اسی محبت اور پیار سے کہ ہمارے پیارے آسمانی آقا کا کلام ہے، ہمارے نام ہے، اور ہم اس کو پڑھیں، تو اس میں برکت بھی ہوگی، لطف بھی آئے گا، مزہ بھی آئے گا، اور پھر ہماری اخلاقی اور روحانی تربیت بھی ہوگی اور ہمیں ترقی بھی نصیب ہوگی۔ تو اس طرح ہم اس سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے، نقطہ ہے، جو رمضان کی اہمیت اور برکت کے حوالہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں، وہ ہے کہ قرب الہی اور قبولیت دعا کا اس کے حوالہ سے ذکر ہے۔ آپ دیکھ لیں قرآن کریم میں سورۃ بقرہ کی جن آیات کا میں نے ذکر کیا ہے، قرآن کریم کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب میرے بندے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک حسن ظن کیا ہے کہ یہ سارے لوگ جو روزہ رکھتے ہیں یہ میرے بندے ہیں،
اور یہ میرے بندے مجھ سے ملاقات کی تڑپ میں ضرور تجھ سے یہ سوال کریں گے، انی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو ان کو کہہ دے کہ میں تو بہت ہی قریب ہوں، اور پھر رمضان کے حوالے سے تو بہت ہی قریب ہوں، کیونکہ یہ تیرے بندے تجھے دیکھتے ہوں گے کہ تیرا کس طرح تعلق ہے خدا کے ساتھ، تو اس کی یاد میں مگن رہتا ہے، تو اس کا کلام پڑھتا ہے، اس سے راز و نیاز کرتا ہے، وہ تجھ سے بات کرتا ہے اور تو اس سے بات کرتا ہے، تو ان کے دل میں بھی شوق پیدا ہوگا، تمنا پیدا ہوگی کہ ہمیں بھی قرب حاصل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، ان کو تو کہہ دے میں تو قریب ہوں، میں تو تیار ہوں، کوئی مجھے بلائے تو صحیح، کوئی مجھے پکارے تو صحیح۔ اور لیکن فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی مجھے پکاریں گے میں ان کی پکار کو سنوں گا اور جواب دوں گا، یعنی قبول کروں گا اور کسی نہ کسی رنگ میں جواب دوں گا، ہر ایک اس کے ظرف کے مطابق۔ لیکن فرمایا 2 شرطیں ہیں، فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، اگر وہ تمنا رکھتے ہیں کہ میں ان کی دعاؤں کو سنوں، قبول کروں اور پھر اس کا جواب بھی دوں کسی شکل میں، تو پھر ان کو بھی چاہیے کہ میری بات کو بھی سنیں اور پھر میری بات کے اوپر بھی لبیک کہیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اور مجھ پہ ایمان رکھیں، میری باتوں پہ ایمان لائیں، جواب بھی دیں، ایمان بھی لائیں، 2 شرطیں ہیں، تو پھر میں اجیب دعوت الداعی، ایسے دعا کرنے والے، ایسے پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں، سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ تو یہ 2 شرطیں ہیں، یہ 2 طرفہ ہے، یہ باہمی سلوک ہے انسان کا اور بندے کا، عبد کا اور معبود کا، مالک کا اور اس کے خادم کا۔ اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ویسے بنتے ہیں کہ نہیں، یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ پہلا قدم انسان نے اٹھانا ہے، جواباً خدا کی طرف سے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ایسا کرو گے لعلہم یرشدون، تو پھر وہ رشد و ہدایت پا جائیں گے، وہ کامیاب و کامران ہو جائیں گے اپنے اس مقصد میں، مجھے قریب پائیں گے اور میں ان کی آواز کو سنوں گا اور یقین دلاؤں گا کہ میں نے سن لی ہے، کیونکہ میں قبول کروں گا اور پھر ان کو جواب بھی دوں گا کسی نہ کسی طریقے سے۔ چوتھا جو ہے اس کی اہمیت اور برکت جو ہے وہ اعتکاف کے حوالہ سے ہے۔ انہی آیات میں آگے جا کے مسجد میں اعتکاف کرنے والوں کا ذکر ہے۔ اعتکاف کیا ہے؟ دیکھیں اس کی شکل آن صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت سے پہلے بھی ملتی تھی۔ جب غار حرا میں مکہ سے دور آپ سادہ سا پینے کا سامان اور کھانے کا سامان لے کے جاتے تھے تو دنوں اور ہفتوں وہاں رہتے تھے، اپنی سوچ اور خیال کے مطابق خدا تعالیٰ کے بارے میں غور کرتے تھے، فکر کرتے تھے، اس سے مناجات کرتے تھے اور اس سے مانگتے تھے، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، کہ ہم نے تجھے اپنی یاد میں، اپنی ملاقات میں سرگرداں پایا، فہدیٰ، تو ہم نے تجھے راستہ دکھا دیا کہ کیسے تو ایسا کر سکتا ہے۔ تو یہ اسی کی صورت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں کہتے ہیں کہ پہلے عشرے میں بھی اعتکاف کیا، پھر دوسرے میں کیا، پھر آخری جو مستقل سنت ہوئی وہ تیسرے عشرے میں کیا۔ ہر سال رمضان میں اعتکاف کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی کرتی تھیں، امت میں یہ سنت ہے، اور قرآن کریم میں ہے کہ مسجد میں جو اعتکاف کرنے والے ہیں رمضان کے علاوہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے دوران عام طور پہ انسان حلال چیزیں جو کھانے پینے کے لیے جائز ہیں وہ بھی خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے انسان چھوڑ دیتا ہے کہ ایک خاص وقت میں، صبح سے لے کے غروب آفتاب تک۔ لیکن پھر اعتکاف ایسا آتا ہے کہ اس میں اور ترقی ہوتی ہے کہ دنیا سے بالکل منقطع ہو جاتا ہے، اپنے گھر والوں سے بھی منقطع ہو جاتا ہے، کھانا پینا نہیں چھوڑتا بلکہ ارد گرد کے لوگوں سے، اپنے عزیزوں اور قریب قرب والوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور خدا کی طرف انقطاع اس کا ہو جاتا ہے۔ گویا کہ اس کو ملنے کی جو جلن اور سوزش اور تپش اور اس کی کوئی جذبہ ہے وہ اور زیادہ تیز ہو جاتا ہے، اور خدا کے گھر میں جا کے رونی دھما لیتا ہے، دھونی رما لیتا ہے اور وہاں پھر بیٹھ جاتا ہے، وہ ہے اور پھر اس کا خدا ہے۔ تو یہ اعتکاف کے حوالہ سے انسان گویا کہ غار حرا کا وہ تصور جو ہے پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کے مطابق پھر وہاں جا کے قرآن کریم کا درس،
قرآن کریم کا دور کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، استغفار کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، مناجات کرتا ہے، اپنے دل کے دکھڑے، اپنی کمزوریاں، اپنے گناہ، اپنی غلطیاں اس کے سامنے پیش کرتا ہے، کیونکہ وہ اور اس کا خدا ہوتا ہے، اور خدا کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہ گویا کہ عملی طور پہ کہتا ہے کہ اب میں تیرے گھر میں آ گیا ہوں، گویا میں چاہتا ہوں کہ تجھ سے ہی تعلق استوار رہے اور تجھ سے جڑ کے رہوں، اور تیرے سامنے رہوں، تیرے حضور رہوں۔ اور یہ پھر اس کو پھر توفیق ملتی ہے کہ وہ اپنا احتساب بھی کرتا ہے، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا پینا چھوڑنا تو نہیں ہے، ہاں جھوٹ اور جھوٹے کام بھی چھوڑے، اور پھر فرمایا کہ جو عبادات کے ساتھ اپنا احتساب بھی کرتا ہے، احتساباً، خود احتسابی بہت ضروری ہے تاکہ انسان ترقی کرے، بری باتوں کو جھاڑتا چلا جائے، جلاتا چلا جائے، پھینکتا چلا جائے، اور نیک کام کرتے کرتے خدا تعالیٰ سے اس کا قرب مانگتے اور اپنے گناہوں سے بخشش مانگتے اس کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اعتکاف جو ہے اس کی یہ اہمیت ہے اور یہ اس کی برکت ہے، اور رمضان میں یہ ایسا ہوتا ہے۔ پھر پانچواں جو نقطہ ہے وہ ہے لیلۃ القدر کے حوالہ سے رمضان کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ چھوڑ دیا دنیا کو بھی اور اعتکاف کر لیا مسجد میں، اب خدا تعالیٰ سے ملنے کا جو موقع ہے، جو وقت ہے، جو گھڑی ہے، لیلۃ القدر ہے تو رات، لیکن قدر والی ہے، اہمیت والی ہے، اور ایسی ہے خیر من الف شہر کہ انسان کی ساری زندگی ایک طرف اور وہ لمحہ ایک طرف، جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ اب حسابی لحاظ سے تو نہیں ہو سکتا کہ 85 سال ایک طرف عمر اور ایک لمحے جو لیلۃ القدر وہ اس سے بہتر ہو، لیکن ایسے ہو سکتا ہے کہ انسان اس میں ایک ایسا کام کر جائے کہ جو ساری عمر نہیں کما سکا وہ اس گھڑی میں کما لیا۔ اور خدا کے حوالہ سے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو ایک ایسی گھڑی نصیب ہو جائے کہ جس میں وہ فیصلہ کر لے کہ آج کے بعد میں اور میرا خدا، میں دنیا کی بات نہیں مانوں گا، اپنے خدا کی بات مانوں، دنیا کی طرف نہیں جھکوں گا، خدا کی طرف جھکوں گا، اور دین کو دنیا پر مقدم کروں، جو مرضی ہو جائے۔ یہ ایک آخری نقطہ ہے، ایک گویا کہ چوٹی ہے تمام عبادات کی۔ رمضان شروع کیا، اس کے بعد آخری عشرہ آیا، اعتکاف بیٹھ گیا یا اس کی حالت طاری ہو گئی، اور پھر اس میں سے لیلۃ القدر کی تلاش ہو گئی۔ اس لیے مسیح علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ لیلۃ القدر رمضان کے باہر بھی ہو سکتی ہے، وہ ہے انسان کا وقت اصفا، زیادہ صاف، ایسا وقت انسان کو نصیب ہو کہ جس میں یہ فیصلہ کر لے، عزم کر لے کہ آج کے بعد میں نے خدا کو نہیں چھوڑنا، اس کا دامن میں نے پکڑے رکھنا ہے، اور وہ جب جو فیصلہ کرنا ہے اور اس پہ قائم رہنے کی جو کوشش ہے، وہی اس کے لیے لیلۃ القدر ہے۔ وہ کس وقت بھی نصیب ہو سکتی ہے، لیکن رمضان کا ایک ماحول ایسا ہے، پہلے عشرے کا، دوسرے عشرے کا، اعتکاف، عبادات، نیکیاں، قرآن کریم کی تلاوت، تہجد، روزہ رکھنا، کھانا کم، پینا کم، سونا کم، تو خدا کی طرف زیادہ توجہ، تو ماحول ایسا ہے کہ وہ گھڑی نصیب ہونا زیادہ ممکن ہے رمضان کے آخری دنوں میں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آخری طاق راتوں میں اس کو جو ہے وہ تلاش کرو۔ اور پھر انسان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، آپ کی امت کے لیے بھی، آپ کے ماننے والوں اور پیروی کرنے والوں کے لیے بھی ہے کہ خدا کے وجہ کا ذالن فہدا، تو انسان کو وہ گھڑی نصیب ہو جائے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے سورۃ فجر میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس کو نفس مطمئنہ عطا ہو گیا کہ خدا بھی راضی ہے بندے سے اور بندہ بھی خدا سے راضی ہے۔ یہ ہے وہ مطمئن نظر، وہ اعلیٰ قسم کی برکت، وہ چوٹی نیکیوں کی، وہ فیض کہ جب انسان اور خدا جو ہے وہ ایک ہو جائے، انسان کی مرضی خدا کی مرضی کے تابع ہو جائے، اور پھر خدا تعالیٰ کا وہ قرب حاصل ہو جائے، پھر کبھی بھی اس قرب کو وہ نہیں چھوڑے گا۔ تو اس لیے یہ لیلۃ القدر کی اس طرح کی ایک برکت ہے۔ اسی لیے خلیفۃ المسیح صالح رحمہ اللہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ رمضان ایسا ہے کہ جس میں تمام نیکیاں اکٹھی ہو گئی، نماز بھی ہے، تہجد بھی ہے، مالی قربانی بھی ہے، صدقہ خیرات بھی ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی ہے، پھر دعائیں بھی ہیں، ذکر بھی ہے،
ٹھیک ہے، ساری نیکیاں جو ہے وہ ایک نیکیوں کا مجموعہ ہے رمضان. تو یہ اس سے انسان خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی حاصل جو ہے وہ کر سکتا ہے. دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں رمضان میں یہ روزے ویسے رکھنے کی توفیق دے جس طرح تیری نظر میں روزہ ہے، تاکہ جس طرح تو نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ تو میرے لیے ہے، ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ روزہ رکھیں جو تیرے لیے روزہ ہو، تاکہ تیرا دیا اجزی بہ، اللہ کہتا ہے میں اس کا جزا دوں گا. بلکہ یہ بھی ایک روایت ہے انا اجزا بہ، کہ اس کے بدلے میں مل جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ویسا روزہ رکھنے کی وہ توفیق دے کہ جس کے بدلے میں ہمیں ہمارا خدا مل جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید.